ایک کھلوتا ہے کلا سارے تیر رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تسی نہیں تیر رہے عرض کی تو حضور ساڑھا سب کچھ تسی ہو فرمایا ابو بکر تسی ساڑھے نہ لو اسی تیر دے ہیں قربان جاؤں شیخ محقق علی الاطلاق پر فرماتے ہیں رب دی مخلوق کے اندر حضور جیسا مرشد کوئی نہیں ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا ایک کتاب ساریاں گلنا کچھ لکھی ہوئی ہوندی ہیں یہ تو دلیل نہیں مانگنی کسی مسئلے پر حضور آخری نبی ہے کیا دلیل ہے بغیر دلیل کی بغیر دلیل کیا ایک کڑی نے کیا تیرا پیو مان لیا او تیرا پیو مان لیا تو حضور تے فرمان دیں کہ زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اس مٹی کے جتنے ذرے ہیں ذروں کی تعداد سے بڑھ کر میں گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں دلیلوں تے بے شمار دلیل لیکن بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں علم غیب ہے حضور کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں بغیر دلیل کے مانتے ہیں انج کر کے گال کرو اگلے دم موتر نکل جائے واصف علی واصف کو لوگ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی زندہ ہیں انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں اس نے کہا دلیل کیا ہے فرمایا اگر حضور زندہ نہیں ہے اللہ درود کس پر نازل کرتا ہے اقبال سے کسی نے پوچھا حضور حاضر و ناظر ہیں اقبال نے کہا ہاں ہیں اس نے کہا کیا دلیل فرمایا جھلیا حضور بھی کہتے ہو پوچھتے بھی ہو کہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں حضرت سائن توکل شاہ صاحب امبالوی نا آپ اس طرح بیٹھتے تھے انہوں کہنا بکل مارنا بکل مارن والے نال بھی دھیان نال ٹرنا چاہیے بکل مار کے بیٹھتے سن کوئی بندہ آ کے کہندا سی جی حدیث پاک دے بارے تواڈے کولوں کوئی سوال کرنا ہے آپ فرماندے سن اوتھے ہو کے بیٹھ جاؤ بکل مار کے 2 منٹ 4 منٹ تو بعد پسینہ آپ دا خشک ہوندا سی اس تو بعد دستے سن بھائی اے حدیث اس طرح ہے انہوں نے کہا بکل کیوں ماری نے فرمایا حضور کولوں تینوں پوچھ کے دسی میں مدرسے وچ نہیں گیا میں رسول اللہ کولوں تینوں پوچھ کے دسی سائنس صاحب دی ایسیاں گلن نقشبندی سلسلے دے اندر پریشان ہو جاؤ گے تانوں دس جاواں تے بکل مارن والےاں کولوں دلیلاں نہیں پوچھی دیاں دھیان نال رہیا کرو اے اپنی عقل اپنے اپنے گھراں چ رکھ کے تے عشق لے کے آیا کرو تے عشق لے کے آؤ گے تے پھر اگوں اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے کہ تم عشق لے کر آؤ فرمایا کہ جس نے 6 گھنٹے تقریر کی اور حضور کا دور بھی پایا لیکن حضور کو مانا نہیں وہ ابو جہل ہے اور عالم کتنا وڈا سی ایتھے شاید کوئی ایک ہوئے اے پورے سٹیج دی میں گل نہیں کرتا سٹیج ایتھے شاید ایک بابا بیٹھا ہوئے جنوں یہ پتا ہوئے نال والا جڑا بیٹھا ہے دے پیو دا کی نام ہے دادے دا کی نام ہے پڑدادے دا کی نام ہے لکڑ دادے دا کی نام ہے او دے پیو دا نام کی اینوں کہنا علم الانصاب تے ابو جہل علم الانصاب دے اندر پورے عرب وچ سب سے زیادہ ماہر سی انہوں ساری نسلاں سارے کھاتے تے سارے شجرے آندے سن لیکن فرمایا ابو جہل کیوں فرمایا سارا کچھ پڑھیا ہے میرے حبیب دا چہرہ نہیں پڑھ سکیا میں یہ ابو جہل ہے اور ایک کتاب نہیں پڑھی یسرنا القرآن تو لے کے تے بخاری تک تے نا علم الدین ہے تے پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں والی جیل وچ ملن گے تے غازی صاحب نے کہا سورہ یوسف سناؤ کیونکہ قیدیاں واسطے ایک سیڑھ دا درجہ رکھ دی ہے تے پیر سیال جدوں سورہ یوسف بھول جاندے سن تے اگوں علم الدین کہندا سی سونا ایتھوں انج پڑھو انہوں نے کہا جی او تو کتھوں پڑھیا ہے انہوں نے کہا جی تسی پھٹی تے رکھ کے پڑھیا مینوں آمینہ دے لال نے سینے نال لا کے پڑھا چھڑیا ہے اے عاشقاں دے وکھو وکھ رنگ ہوندے نے انہاں نوں چھیڑنا نہیں انہاں نوں منو انہاں دے سامنے سارے اے ہر حال دے اندر مزے لیندے خواجہ صاحب تے گل ختم خواجہ غلام فرید آپ حج تے تشریف لے گئے رستے ڈاکو پے گئے تے ڈاکوؤں نے آپ پورے قافلے نوں بن کے کٹیا وی تے لٹیا وی تے 2 دن دا سفر سی سواریاں بھی لے لیاں زیادہ راہ بھی لے لیا کٹیا بھی تے بنیا بھی تے سارا کچھ کھو لیا تے خواجہ صاحب کہنے لگے یار کٹ تے تسی لے آئے بن بھی لے آئے مال بھی لٹ لے آئے سواریاں بھی لے گئے ہو کرما لے 2 دن دا سفر ہے کوئی شارٹ کٹ رستہ تے دس چھڈو اسی جلدی جلدی مدینے پہنچ جائیے ایک ڈاکو نو ترس آ گیا انہوں نے کہا جی آپ پہاڑی دے اتے چڑھو تھلے اترو وہ چونکہ مقامی سی بھیتی سی انہوں نے کہا اتے چڑھو تھلے اترو کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے تے نال ہی سیدھا آگے جاؤ گے تے کھجوراں والے درخت نظر آن گے
تے درخت نظر آن گے تے تانوں نبی دا مدینہ نظر آ جائے گا. میں لگتا ڈاکو سننی سی قسم با خدا, گناہگار ہونا اور بات ہے, ڈاکو سننی سی عقیدہ ہوتا ٹھیک سی. انہوں نے کہا جناب انج کرو انج کرو انج کرو انج کرو انج اتر جاؤ انج جاؤ انج جاؤ انج جاؤ تے نال ہی مدینہ. تے حضرت خواجہ صاحب نے دی گل مان لئی کیونکہ خواجہ صاحب ولی تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تے جھوٹا ہے پر ساڈے نال سچ بول رہے ہیں. آپ نے اپنے یاراں نوں کہا چلو ترے پہاڑی دے اوتے ترے تھلے آئے, تھلو کے کھبے کھبے ہو کے سجے تے سیدھا سامنے ویکھیا مدینہ. تے کوئی اور کام نہیں کیتا, سیدھا جا کے مواجہ شریف دے اندر ہاتھ بن کے کہنن تیرے بدوی ڈاکو نہیں کیا. ادب دیکھو خواجہ صاحب دا ادب دیکھو. حدود عرب دے اندر ڈکیتی کرن والیاں نوں لٹن کٹن مارن والیاں نوں ڈاکو نہیں کیا. عرض کرتے ہیں سونا تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. میں اس کٹن اس پٹن اس لٹن تو قربان میرے ڈولن یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جو انج دا کام ہے کہ کٹ کھائیے تے تواڈے کول بندہ پہنچ سکتا ہے تے سودا ہی بڑا سستا ہے. تے نہ لمبے پینڈے پا ملا تے نہ علماں وچ پھسا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. حضور دے نال انج پیار کرو کہ تواڈی روح نکل رہی ہوئے اور آواز آ رہی ہوئے. وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے, اور اس فقیر کا عشق رسول کا جام پینے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو. 19 20 21 نومبر کو حضرت داتا صاحب کے شہر میں اس کا عرس ہو رہا ہے جنہیں مرزائیاں دیا چیکاں کڑا چھڑیا نے. ان کا عرس مقدس آ رہا ہے جنہوں نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر بھی کہا. اور مہران بابا جی نے تقریباً 9 سے لے کر 20 تک 15 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں جب میں تھکاوٹ کے ساتھ گھر پہنچتا تھا ایک حدیث یاد آتی تھی. امام حسن فرماتے ہیں حضور تو اپنی امت کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے. فرماتے ہیں حدیث پڑھ کر تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی. اس کا عرس آ رہا ہے جس نے لاہور میں بیٹھ کر واشنگٹن دے اندر رہنے والوں کیا سی بچے لگ دے ہو تسی بچے لگ دے ہو تو دا ترجمہ کروان دے سنے کی کہہ رہا ہے ایدہ کی مطلب ہے یا سن کے سڑیاں لتاں کمبدیاں نا کی کہہ رہا ہے بچے لگ دے ہو دا مطلب کی ہے. اس کا عرس آ رہا ہے جس نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور آخری جملہ بات ختم. عرس تے میں جدوں تک زندہ ہوں بچے نے بھی آنا ہے تے آخری جملہ ان کا عرس آ رہا ہے جنہوں نے خود یہ کہا کہ ناموس رسالت کی تحریک میں جڑا پیر زیادہ غیرت مند نظر آیا او دا نام خواجہ محمد حسن باروی جے. ان آخری جی نعرہ زندہ باد دا ختم نبوت دا انہاں دیا کڑیاں جڑیاں نا مرزائیاں دیا اے انجی مار جان گھر دے اندر تاجدار ختم نبوت. ہاں شہرو جڑا زیادہ جلدی بولے او خواجہ صاحب دا فیض انہوں زیادہ لبے. تاجدار ختم نبوت صدا بہار دیں اس باغ قدیوی خزانہ آوے اومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا. مصطفیٰ جان رحمت